وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن پاک ایک ایسا آئین، ایک ایسا دستور حیات ہے کہ جس میں ہماری معاشیات، ہماری زندگی کا ہر شعبہ تفصیل اس میں آپ کو ملے گی، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بڑی پرانی کتاب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے پیچھے چل پڑے۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ عام مسلمان تو مسلمان، بالخصوص نوجوان، دین سے دور بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اخلاقیات میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ترک کیا اور ہم نے شیطان کو خوش کیا۔ پاکستان کے اندر اس میں شک نہیں کہ 75 سال ہو گئے، اب تک کوئی ایسا حکمران نہیں آیا کہ جو قرآن اور سنت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر خود بھی عامل ہو اور اپنی رعیت کو بھی چلانے والا ہو۔ دعوے تو کر رہے تھے بہت، لیکن عمل دوسرا تھا۔ دعویٰ تو کر دیا کہ ریاست مدینہ قائم کی جائے گی، ریاست مدینہ کی طرز پر ہم چلیں گے، لیکن جب عمل دیکھا ہم نے تو اس کے اپنے ہی جلسوں کے اندر عورتیں ناچتی ہوئی نظر آئیں۔ اس سے پہلے کسی دور کے اندر ہمیں حکمرانوں نے ایسا نہیں نظریہ پیش کیا، ایسے مناظر نہیں پیش کیے کہ وہاں پر عورتوں کو نچوایا جا رہا ہو، آزادی کے نام پر وہ گن کھلائے جا رہے ہوں کہ جس میں شیطان خوش ہوتا ہے اور رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ اگر ہوا تو کس دور میں ہوا؟ زیادہ تر عمران خان کے دور میں ہوا، اور رب تبارک و تعالی نے پھر وہ سزا دی کہ اس کو تختے سے بھی اتارا، اور جو اس کا ساتھ دینے والے تھے ان کو ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے میں لے جا کر کے پھینکا کہ جہاں معاشی تنگی ان کو نظر آ رہی ہے۔ یہ معیشت کے اعتبار سے پاکستان جو گرتا چلا جا رہا ہے، ڈیفالٹر ہونے والا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ سابقہ حکمران نے، کرسی پر بیٹھنے والوں نے، سینٹ کے اندر بیٹھنے والوں نے کیا کیا کچھ بل پاس نہیں کیے۔ وہاں قرآن نے کہا اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک کی نہ کرنا، اور عمران خان کے دور میں یہ بل پاس ہوا کہ اگر بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، اور اس کے اوپر ماں باپ کیس نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ اب اگر اولاد کو ڈانٹیں گے تو اولاد ان کے خلاف کیس کر سکے گی اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جائیں گی ان ماں باپ کے۔ قرآن نے کیا کہا اور عمران خان نے کیا کچھ سینٹ کے اندر پاس کروایا؟ میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں، سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں شک نہیں اس کے کچھ اچھے بھی کام تھے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب دودھ کی بھری بالٹی کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے، جانور کی ایک مینگنی بھی گر جائے، کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کو قبولتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں منافقین نے کیا کیا؟ رئیس المنافق جمعے کے دن کھڑا ہو جاتا مسجد میں آ کر کے اور کہتا لوگوں جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، خطبہ شروع ہونے والا ہے،
کیا یہ بظاہر نیکی کا کام نہیں؟ اس منافق نے کیا یہ، لیکن اس کا نفاق اور اس کے بد اعمال اس سے زیادہ برے تھے، جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید کر دیا گیا۔ اگر آج کا مسلمان کوئی دھوکہ دیتے ہوئے دو چار اچھے کام کر دے، دو چار بڑی اچھی باتیں کر دے، اعلان کر دے، اور پس پردہ جو اس کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہوں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو بڑا اچھا انسان تھا؟ نہیں، جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ ہم قبول کریں گے، لیکن جو برائیاں ہیں اس کو دبانا نہیں ہے۔ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ سابقہ حکمران ہونے تو معاہدے کیے تھے، اور آنے والی حکومت کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ موجودہ حکومت دودھ کی دھلی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی تھال کے بندے ہیں، لیکن کوئی کم کوئی زیادہ، قصور کسی کا ہو اور وہ کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے تو یہ بھی انصاف نہیں ہوتا۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ کر کے آئیں اور قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے مطابق اپنے اعمال بنائیں اور اختیار کریں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیتے ہیں تو یہ نماز کو قائم کرواتے ہیں وہاں پر۔ مجھے بتائیے 75 سال کے اندر کون سی حکومت تھی کہ جس نے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر نماز قائم کروائی ہو؟ یہ وہ پاکستان کہ جو کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لاکھوں قربانیاں دیتے ہوئے بنایا گیا تھا، کون سے حکمران نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے یا کروایا ہے؟ سب اپنی جیبیں بھرتے رہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اسی طرف۔ اب وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، نوٹ لیتے ہیں، نوٹ دے کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ ہم اس کی اخلاقیات کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر، اس کی للہیت کو دیکھ کر، اس کے تقوی پرہیزگاری کے پیش نظر ہم ووٹ نہیں دیتے، تو آج وہی ظلم و ستم کے شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔